دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2-3 ہفتے پہلے ہی ترکی کے سب سے مشہور اور ایتہاسک شہر یعنی استنبول میں ایک بڑا بم اٹیک ہوا تھا، جس اٹیک کی وجہ سے نہ صرف بہت سارے لوگ زخمی ہوئے تھے بلکہ کچھ لوگوں کو اپنی جانیں بھی گنوانی پڑی تھیں۔ بعد میں ترکی گورنمنٹ کی طرف سے اس پورے اٹیک کا الزام کرد لوگوں کے اوپر لگایا گیا تھا۔ ترکی نے ان لوگوں کے اوپر صرف الزام ہی نہیں لگایا تھا بلکہ بعد میں بدلے کی بھاونا سے ان کے اوپر اٹیک بھی کیا تھا، اور یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں تھا کہ ترکی کی طرف سے کسی چیز کو لے کر کرد لوگوں کے اوپر الزام لگایا گیا ہو یا پھر ترکی کی طرف سے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہو، بلکہ یہ تو پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ہوتا ہی آ رہا ہے۔ جہاں ایک طرف ترکی اپنا سب سے بڑا دشمن آج کی ڈیٹ میں کرد لوگوں کو مانتا ہے، تو وہی کرد لوگ بھی سب سے بڑے دشمن کے طور پر ترکی کو ہی دیکھتے ہیں، اور کرد لوگوں کی بھی یہ دشمنی صرف ترکی تک ہی سمت نہیں ہے بلکہ ترکی کے ساتھ ساتھ چاہے معاملہ سیریا کا ہو، عراق کا ہو، ایران کا ہو، یہ سارے ہی وہ مسلم دیش ہیں کہ جو آج کی ڈیٹ میں کرد کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور آج کے دور میں یہ دیش کردوں سے لڑ رہے ہیں اور کرد ان سے لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ دراصل کرد کسی مذہب اور دھرم کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک نسل کا نام ہے، یعنی جس طرح سے ترک نسل میں پیدا ہونے والے لوگوں کو ترک کہا جاتا ہے، اب وہ چاہے کسی بھی دھرم اور مذہب کو فالو کرتے ہوں، افغان نسل میں پیدا ہونے والوں کو افغانی کہا جاتا ہے اور عربی نسل میں پیدا ہونے والوں کو عربی کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہی کرد نسل والے لوگوں کو کرد کہا جاتا ہے، اب وہ چاہے کسی بھی دھرم کو فالو کرنے والے ہوں۔ مگر ہاں پھر بھی اس وقت ہماری دنیا میں جو کرد موجود ہیں ان میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی ہی ہے۔ آج کے دور میں ہماری پوری دنیا میں رہنے والے کردوں کی آبادی لگ بھگ 30 سے 40 ملین یعنی 3 سے 4 کروڑ کے قریب بتائی جاتی ہے، جس میں سب سے زیادہ ترکی میں، اس کے بعد ایران، عراق اور پھر اس کے بعد سیریا میں رہتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان کے اتہاس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کرد لوگ ہمیشہ سے ہی جنگوں کے اچھے لڑاکے اور اس کے علاوہ بہادر لوگوں کے طور پر جانے جاتے تھے۔ بڑی بڑی سلطنتیں یہی چاہتی تھیں کہ ان کی فوج میں کرد لوگ شامل ہوں تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ ایون اگر آپ لوگ مسلم اتہاس پر بھی نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 12ویں صدی میں پیدا ہونے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کہ جن کی گنتی آج بھی پورے مسلم اتہاس کے سب سے طاقتور اور سب سے بہادر یودھاؤں کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ بھی دراصل کرد نسل میں پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کا تعلق بھی اسی نسل سے تھا۔ آگے جا کر انہوں نے سینکڑوں سالوں سے چلی آ رہی صلیبی جنگوں میں نہ صرف ایک بڑا کردار ادا کیا تھا بلکہ بیت المقدس کو ایک بار پھر سے فتح بھی کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے تھے۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ اس حالت میں پہنچے کیسے؟ ایک مسلم ہونے کے باوجود بھی، ایون سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے یودھا کی نسل سے ہونے کے باوجود بھی، ترکی جیسا مسلم دیش ان کو اپنا سب سے بڑا دشمن کیوں مانتا ہے؟ صرف ترکی ہی نہیں، ترکی کے ساتھ ساتھ ایران، عراق، سیریا، یعنی اس طرح کے وہ سارے ہی دیش کے جو اپنے آپ کو ایز اے مسلم کنسیڈر کرتے ہیں، وہ سارے ہی دیش آخر کردوں سے لڑائی کیوں کر رہے ہیں اور کرد بھی ان مسلم دیشوں سے جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ چلیے یہی سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، کرد لوگوں کا اتہاس بھی دنیا کی دوسری نسلوں کی طرح حد سے زیادہ پرانا ہے۔ بات کریں اگر اسلام دھرم کی تو انہوں نے اسلام کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی بار اسلام اپنایا تھا، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار کرد قوم کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہی ہیں۔ دوستو جب خلافت عباسیہ ٹوٹنا شروع ہوئی تھی تو اس دور کے دوسرے سرداروں کی طرح کرد سرداروں نے بھی اپنے اپنے علاقے پر آزادی کا اعلان کرتے ہوئے اپنی اپنی حکومت شروع کر دی تھی۔ بعد میں سلجوق سلطنت کے دور میں سلجوق سلطنت کے حکمرانوں نے بھی ان لوگوں کی قابلیت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنی فوجوں میں الگ الگ عہدوں پر جگہ دی تھی، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں تو ان لوگوں کی بلندیوں کے کچھ کہنے ہی نہیں تھے۔ بات کریں اگر سلطنت عثمانیہ کی تو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بھی کرد لوگوں کی شروع میں بہت اچھی جمی تھی، وہ اس لیے کیونکہ جب سلطنت عثمانیہ ہماری دنیا میں ایک سپر پاور کی حیثیت رکھا کرتی تھی تو اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے بالکل پڑوس میں ہی دنیا کی ایک اور طاقتور سلطنت بھی ہوا کرتی تھی، اور اس سلطنت کا نام تھا صفوید ایمپائر۔ اب کیونکہ دوستو صفوید ایمپائر کے طاقتور بن جانے کی وجہ سے کرد لوگوں کے رہنے والے جو زیادہ تر علاقے تھے وہ آٹومیٹکلی صفوید ایمپائر کے انڈر ہی میں آ چکے تھے، اور کرد لوگوں کی صفوید ایمپائر سے ذرہ برابر بھی نہیں بنا کرتی تھی۔ ویسے تو اس کے پیچھے کئی ریزنز تھے مگر سب سے بڑا ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ کرد لوگ زیادہ تر سنی مسلم تھے جبکہ صفوید ایک کٹر شیعہ سلطنت مانی جاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اب کرد لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کی صفوید ایمپائر کے خلاف مدد کرنا شروع کر دی تھی، اور کردوں کی مدد سے سلطنت عثمانیہ نے صفوید ایمپائر کے خلاف بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل کی تھیں۔
جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں نے کرد لوگوں سے خوش ہو کر نہ صرف ان کو بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا تھا بلکہ بہت ساری بڑی بڑی پوزیشن پر بھی بیٹھا دیا تھا، یعنی کرد لوگ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فی الحال دوستو پھر دور آیا 20ویں صدی کا، اور 20ویں صدی آتے آتے تو پوری دنیا کا ہی نقشہ بدل چکا تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں جب سلطنت عثمانیہ کی ہار ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کمزور پڑنا شروع ہوئی تو اس علاقے میں رہنے والے زیادہ تر دوسرے چھوٹے بڑے قبیلوں کی طرح کرد لوگوں نے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے اور اپنی ایک الگ ریاست کی مانگ کرنے لگے۔ اتنا ہی نہیں، ان لوگوں نے برٹش امپائر کے ساتھ اس امید کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ شروع کی کہ شاید برٹش امپائر ان کو جنگ میں جیت کے بعد ایک الگ ریاست دے گا، مگر 1922 میں برٹش امپائر نے کرد لوگوں کو اس وقت دھوکہ دے دیا کہ جب برٹش امپائر کے لوگوں نے معاہدہ لوزان پر دستخط کیے۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ دراصل یہ وہی کانٹریکٹ تھا کہ جس میں ماڈرن ترکی کو بنایا گیا تھا، یعنی وہی نیا ترکی کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ اپنے دنیا کے نقشے پر دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی ماڈرن ترکی کی سرحدوں کو متعین کیا گیا تھا تو کرد لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا تھا کہ ان کے ساتھ دراصل ابھی تک دھوکہ کیا جا رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ترکی کے بعد بھی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مڈل ایسٹ کے عراق، سیریا اور اس جیسے دوسرے دیش بننا شروع ہوئے ویسے ویسے کرد لوگوں کی امیدوں پر پانی پھرتا چلا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کرد لوگ کردستان نام کا جو دیش چاہتے تھے اس کا علاقہ تو آٹومیٹکلی دھیرے دھیرے ٹکڑوں میں بٹ کر دوسرے دیشوں میں شفٹ ہو چکا تھا۔ برٹش امپائر کے بعد رشیا یعنی اس دور کی ایک اور طاقت کہ جس کو ہم USSR کے نام سے جانتے ہیں، اس نے بھی ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، کیونکہ برٹش امپائر کے دھوکہ دینے کے بعد رشیا نے ان لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ برٹش بھلے ہی تم لوگوں کو تمہاری ریاست نہیں دلا سکا مگر میں دلاؤں گا، اور رشیا کے کہنے پر ہی ان لوگوں نے اس دور کی ایران کی حکومت یعنی رضا پہلوی کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی۔ رشیا چاہتا تھا کہ یہ لوگ میری طرف سے رضا پہلوی سے جنگ کریں کہ جو رضا پہلوی رشیا کا دشمن ہوا کرتا تھا، مگر جب بعد میں رشیا اور رضا پہلوی کے بیچ سیٹلمنٹ ہو گیا اور ان کے رشتے بھی نارمل ہو گئے تو برٹش امپائر کی طرح رشیا بھی ان کو بالکل بیچ جنگ میں ہی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ایون اس دور میں کرد لوگوں کا جو لیڈر ہوا کرتا تھا ان کو بھی 6 مہینے کے بعد ہی پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، اور اس طرح سے ان لوگوں کو ایک بار پھر سے دھوکہ ملا تھا۔ یعنی دوستو پچھلے 100 سالوں کے اندر کرد لوگوں نے اپنی ایک الگ ریاست، اپنے ایک الگ دیش کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ان لوگوں نے دوستوں کو دشمن بنایا، دشمنوں کو دوست بنایا، ایون ان لوگوں نے اسرائیل جیسے دیش سے تک ہاتھ ملا لیا تھا، ہزاروں لوگوں کی قربانیاں دی، مگر اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ان کا جو خواب تھا وہ آج بھی ایک خواب ہی بنا ہوا ہے، بلکہ ان کے اس خواب کی وجہ سے دنیا کی بڑی طاقتیں وقت وقت پر ان کا غلط فائدہ اٹھاتی رہتی ہیں۔ دوستو صدام حسین اور کرد لوگوں کی دشمنی تو بھلا دنیا میں کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 1970 میں صدام حسین اور کرد لوگوں کے بیچ ایک کانٹریکٹ بھی ہو چکا تھا، جس کانٹریکٹ میں کرد لوگوں کو عراق دیش میں پوری طرح سے قبول کرنے کا وعدہ کر لیا گیا تھا۔ اس کانٹریکٹ کے مطابق عراق دیش میں ان کو سارے ان کے حق بھی دیے جاتے، مگر کچھ دنوں کے بعد ہی صدام حسین سے سیٹسفائی نہ ہونے کی وجہ سے کرد لوگوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف صدام حسین کی بھی یہ مانگ تھی کہ اگر کرد لوگ چاہتے ہیں کہ عراق ان کو پوری طرح سے قبول کرے تو ان کو سب سے پہلے اسرائیل سے پوری طرح سے اپنے رشتے ناتوں کو ختم کرنا ہوگا، مگر دوستو کرد لوگ اس معاملے میں اڑے رہے اور وقت کے ساتھ یہ دشمنی اور بھی زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ 1980 سے شروع ہونے والی عراق اور ایران کے بیچ کی جنگ میں بھی کرد لوگوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا اور ایران کا ساتھ دیتے ہوئے صدام حسین کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے، اور ان ہتھیاروں کے ہی اٹھانے کا نتیجہ تھا کہ سن 1988 میں صدام حسین نے حلبجہ شہر میں کیمیکل ویپن کے ذریعے سے ان لوگوں کے اوپر اٹیک کیا تھا، جس میں ہزاروں کرد لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اس کے بعد کویت میں بھی صدام حسین کی جو امریکہ سے جنگ ہوئی تھی اس میں بھی کرد لوگوں نے ہی امریکہ کو بڑی مدد دی تھی۔ ایون 2003 میں امریکی راشٹرپتی جارج بش کی طرف سے جو عراق کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا اور جس میں صدام حسین کو اریسٹ ہی کر لیا گیا تھا، اس کے بارے میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ اس میں امریکہ بغیر کردوں کی مدد سے یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ زمین پر جو جنگ لڑی جا رہی تھی اس کی پوری ذمہ داری امریکہ کی طرف سے کرد لوگوں نے ہی اٹھا رکھی تھی۔ مگر دوستو کرد لوگوں کا یہ جنگی سفر یہیں پر ختم نہیں ہونے والا تھا، بلکہ سن 2010 کے بعد مڈل ایسٹ میں جب ISIS نام کی ایک خطرناک آتنکوادی آرگنائزیشن نے جنم لیا تو اس سے لڑنے کے لیے امریکہ نے بھی سیریا کے علاقے میں اپنی فوجیں اتاری، اور ISIS کے خلاف لڑنے میں اگر سب سے بڑا مددگار امریکہ کا کوئی تھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف کرد تھے۔
कुर्द लोगों की मदद से ही अमेरिका ISIS को हराने में कामयाब हुआ। मगर दोस्तों, तुर्की की मुसीबत उस वक्त शुरू हुई कि जब ISIS की हार के बाद अमेरिका ने अपनी फौजें सीरिया से अपने देश वापस बुलाने का ऐलान किया, क्योंकि उसके बाद से ये सारे लड़ाके अब तुर्की के ही सर पड़ गए। उसके बाद से ही लगातार तुर्की में अलग अलग जगह पर टेररिस्ट अटैक होना शुरू हो गए। तुर्की जो ऑलरेडी नेटो का मेंबर है, उसने लगातार कई बार अमेरिका और नेटो से ये शिकायत की, मगर हर बार तुर्की को ये भरोसा दिलाया गया कि अमेरिका कभी भी कुर्दों की तुर्की के खिलाफ मदद नहीं करेगा। मगर दोस्तों, ज़मीनी हालत देखकर ये लगता है कि शायद ये सब कुछ झूठ था, क्योंकि आज के हालात तो ऐसे बन चुके हैं कि तुर्की अगर सबसे बड़ा दुश्मन किसी को मानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुर्द हैं। उन्हीं के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन भी लॉन्च करता रहता है। दूसरी तरफ कुर्द भी अगर सबसे बड़ी जंग किसी से कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तुर्की है। इसके अलावा ईरान में भी इनके हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ईरान में भी गवर्नमेंट के खिलाफ जो इस वक्त हिजाब से रिलेटेड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कुर्द लोगों को ही मानती है। और गवर्नमेंट का ये मानना है कि दरअसल ये प्रोटेस्ट किसी हिजाब वगैरह के लिए नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने दूसरे मंसूबों को पूरा करने के लिए है। जाहिर है दोस्तों, ईरान का इससे सीधे तौर पर इशारा अलग रियासत का है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कुर्द लोग पिछले कई सालों से कुर्दिस्तान नाम की जिस रियासत को हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, यानी कुर्दिस्तान नाम का जो देश बनाना चाहते हैं, उसका कुछ इलाका तो तुर्की में आता है, कुछ ईरान में आता है, कुछ इराक में आता है और कुछ सीरिया में आता है। इसीलिए ये सारे ही इलाकों से इनकी नोक-झोंक चलती रहती है और ये सारे देश भी हमेशा इनसे चौकन्ने रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे ज़रूर शेयर करें।